دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی؟ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر یہ گستاخی کی ہے۔ مرزا صاحب کا حراست میں آنا یہ صرف اور صرف مرزا صاحب کی حفاظت کے لیے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں مولانا پوڈ کاسٹ سے اپنے ہوسٹ محمد ابو بکر کو۔ ناظرین اکرام، کل رات سے ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جہلم والی سرکار چھوٹے مرزا یعنی کہ مرزا محمد علی انجینئر صاحب گرفتار ہو چکے ہیں۔ ناظرین، یہ خبر درست نہیں ہے۔ میں اس کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ چھوٹے مرزا صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ بھائی میڈیا کہہ رہا ہے اور ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ چھوٹے مرزا صاحب تو گرفتار ہو گئے ہیں، آپ کو کیا پڑی ہے کہ آپ کہیں گے وہ گرفتار نہیں ہوئے ہیں؟ ناظرین، مسئلے کو ذرا سمجھیے گا۔ چھوٹے مرزا صاحب نے جو الفاظ بولے ہیں وہ پہلے آپ یہ الفاظ سنیے۔ دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی؟ تو جی ناظرین، ان الفاظوں کے اوپر ان کی گرفتاری ہوئی ہے، لیکن گرفتاری کے لیے سب سے زیادہ جو رول ادا کیا گیا ہے وہ علماء نے رول ادا کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر کے پاس جا کر انہوں نے مذاکرات کیے ہیں اور انہوں نے اپلیکیشن دینے کی کوشش کی ہے۔ چھوٹے مرزا صاحب کے اوپر ابھی تک کوئی ایف آئی آر نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایف آئی آر کے بغیر کسی بھی ملزم کو گرفتار کرنا یہ قانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے۔ لہذا جب چھوٹے مرزا صاحب مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے تو ان کو گرفتار کیسے کر لیا گیا؟ یہ سوال تو سامنے آتا ہے نا۔ تو لہذا میں جو بات کر رہا ہوں کہ چھوٹے مرزا صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں، چھوٹے مرزا صاحب گرفتار نہیں ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے تو وہ ہے تو جیل میں۔ بھائی نہیں، دیکھیں ان کو MPO 3 کے تحت ان کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، میں اپنے موبائل سے MPO 3 کو جب چیک کرتا ہوں کہ یہ سیکشن ہے کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے کہ جی پاکستان میں MPO 3 سے مراد کیا ہے، تو لکھا ہے کہ مینٹیننس آف پبلک آرڈر۔ تو اب آپ دیکھیں کہ MPO آرڈیننس کے سیکشن 3 سے ہے اس کا تعلق۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ایک نو آبادیاتی دور کا قانون جو حکومت کو وسیع اختیارات دیتا ہے کہ وہ ایسے افراد کی حفاظتی، گرفتاری اور نظر بندی کا حکم دے، ایسے افراد کی حفاظتی اور نظر بندی کا حکم دیں جو امن عامہ یا حفاظت کے لیے متعصبانہ انداز میں کام کر رہا ہے۔ یہ اختیار 6 ماہ تک حراست میں توسیع کر سکتا ہے، اور یہ اختیارات کس کے پاس ہیں؟ یہ اختیارات ڈپٹی کمشنر کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم ایک علاقہ تھا، وہ بڑا فیمس علاقہ ہے، اس کے اندر ہم پھر رہے تھے تو کمشنر صاحب آئے۔ کمشنر صاحب نے دیکھا کہ 2-4 اوباش لڑکے بائکس کے اوپر جو ہے وہ ون ویلنگ کر رہے ہیں اور وہ ہلڑ بازی کر رہے ہیں، اور کمشنر صاحب نے فوری طور پر ان کو MPO 3 کے تحت ان کو حراست میں لیا اور ان کو گرفتار کر لیا۔ اب وہ گرفتاری نہیں تھی، اس لیے انہوں نے جب ایک رات رکھا تو اگلے دن انہوں نے معافی مانگی تو کمشنر صاحب نے چھوڑ دیا۔ اب مرزا صاحب کا حراست میں آنا یہ صرف اور صرف مرزا صاحب کی حفاظت کے لیے ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ایسی ہرگز یہ بات نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا، لیکن حکومتی اداروں نے جو کام کرنا تھا وہ کام نہیں ہوا۔ کام کیا کرنا چاہیے تھا؟ ہوا تو یہ کہ اس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اندر جو ہے وہ آپ جیسا کہ ویڈیو میں سن چکے ہیں، آپ پھر سن لیجئے۔ دیکھیں اگر ایک شخص کرسچن ہے تو وہ میرے نبی کو دجال سمجھ رہا ہے، لیکن مجھے قرآن اجازت دے رہا ہے کہ میں اس کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر وہ کسی کرسچن کی بیٹی ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں کس عورت کے ساتھ جو میرے نبی کو دجال سمجھتی؟
یہ گستاخی کی ہے، اس سے پہلے بھی ایک گستاخی کی ہے، اور اس کو بھی یہودیوں کی طرف منسوب کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ بولے ہیں۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبہ الفاظ بولتا ہے تو اس کا جرم کیا ہے؟ پہلے علماء کے فتاوی جات دیکھ لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے کہ اس کی سزا کیا ہے، ابن تیمیہ اس کی سزا کیا بتاتے ہیں۔ کیا آپ مجھے بتائیے کہ کیا اس کو حفاظتی تحویل میں لے لینا کافی ہے یا اس کے اوپر ایف آئی آر ہونی چاہیے؟ ہمارا مطالبہ، ہم نے ہفتے والے دن ایک لائیو سیشن کیا تھا، اس کے اندر بھی ہم نے اداروں کے سامنے اپنا یہی مطالبہ رکھا کہ خدا کے لیے اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی جائے، جس کی زبان سے نہ تو علماء محفوظ ہیں، جس کی زبان سے نہ بزرگان دین محفوظ ہیں، جس کی زبان سے نہ محدثین محفوظ ہیں، جس کی زبان سے نہ صحابہ محفوظ ہیں، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفوظ ہیں، نہ پاکستان کی سالمیت محفوظ ہے، نہ قائد اعظم محمد علی جناح محفوظ ہیں، جس کی زبان سے نہ تو جو ہے وہ پاکستان کا قانون محفوظ ہے، نہ جس کی زبان سے پاکستان محفوظ ہے، نہ پاکستان کے اندر رہنے والی کمیونٹی کرسچن محفوظ ہیں، نہ مسلمان محفوظ ہیں۔ تو ایسے شخص کو حفاظتی طور پر اپنی تحویل میں لینا تاکہ اس کو کچھ ہو نہ جائے، تو یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹتے، ایف آئی آر کاٹ کے حکومت کا کام ہے یہ کہ حکومت اس کو سزا دے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ کام ہے کہ جس نے گستاخی کی اور اس کو اس گستاخی کی سزا ملنی چاہیے، اس کے اوپر قانون درج ہونا چاہیے، اس کو قانون کے تحت گرفتار کرنا چاہیے، اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹنی چاہیے۔ تو لہذا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ حفاظتی تحویل میں ہے، وہ گرفتار نہیں ہے، ایز اے مجرم گرفتار نہیں ہے، ملزم گرفتار نہیں ہے، وہ صرف اور صرف ایز اے اسکالر، جس طرح کہ آپ پہلے سنا کرتے تھے کہ فلاں شخص کی نظر بندی کر دی گئی ہے، اسی طرح ان کی نظر بندی کر دی گئی ہے، ان کو حفاظتی تحویل میں لے لیا گیا ہے، وہ حفاظتی تحویل میں ہے، حفاظتی حصار میں ہے، حفاظتی تحویل میں ہے۔ تو لہذا یہ جو بار بار پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مرزا صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، مرزا محمد علی انجینئر صاحب گرفتار ہو گئے ہیں، یہ بات کہنا چھوڑ دیجئے، کوئی مرزا صاحب کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے۔ لہذا ہمارا جو مطالبہ تھا وہ اب بھی ہے، اور حکومت کے اداروں سے مطالبہ ہے، کسی عام پبلک سے مطالبہ نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو کریکٹ کر لیا جائے کہ وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ مولانا پوڈکاسٹ، مولانا پوڈکاسٹ، مولانا